اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس پر دوبارہ اس کام کو کبھی نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ کرنا، یہ سچی اور حقیقی توبہ ہے. یہ سچی اور پکی یہ توبہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی گناہ ہوا، رات کو گئے، توبہ کر لیے، نادم ہو گئے کہ غلطی ہو گئی، پھر دوسرے دن جا رہے، پھر اسی گناہ کے اندر مبتلا، پھر ایک دن 4 دن گزرتے، پھر اس گناہ کے اندر مبتلا، پھر توبہ کیے، پھر گناہ کے اندر مبتلا. تو یہ کوئی حقیقی سچی توبہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ اس گناہ کے اوپر نادم ہونا، دوسری چیز اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو کر دعا کرنا، تیسری چیز اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ کرنا، یہ سچی اور پکی توبہ ہوتی. یاد رکھیے عزیزان محترم، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے نزدیک یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کس نے کتنا چھوٹا گناہ کیا. پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ چھوٹا گناہگار ہے، بڑا گناہگار ہے. اللہ کے نزدیک یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سچے دل سے توبہ کر رہا ہے، کون سچے دل سے توبہ نہیں کر رہا. خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک شرابی شخص تھا، شراب پیتا تھا. ایک مرتبہ وہ اپنے مٹکے کے اندر شراب لے کر جا رہا تھا، اس کے اوپر ڈھکن ڈھپا ہوا تھا. اچانک امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، اس شخص سے پوچھنے لگے کہ اے شخص، یہ کیا لے کر جا رہا ہے؟ اب اس کی یہ کیفیت ہو گئی، اس کے دل کے اندر کپکپی شروع ہو گئی. سوچنے لگا امیر المومنین عمر بن خطاب، ان کے سامنے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر سچ کہہ دوں تو سر عام بے عزتی ہوگی، اگر جھوٹ کہہ دیتا ہوں تو بھی اگر تحریر ہوگی تو اور زیادہ بے عزتی ہوگی. یہاں تک کہ وہ لڑکڑاتی زبان سے ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، کپکپاتے ہوئے کہہ دیا کہ امیر المومنین، اس مکے کے اندر سرکہ ہے، وینیگر سرکہ ہے، کھانے کی چیز ہے. کہنے کو تو کہہ دیا، اس کے ضمیر کو معلوم ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اللہ یہ سوچنے لگا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب اگر اس کے بارے میں تحقیق کریں گے، اس کا کپڑا اٹھا کر بتاؤ، اس کے مکے کو کھول کر بتاؤ، جب شراب سامنے نظر آ جائے گی، سر عام بے عزتی ہوگی، سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شرعی جو حد ہوگی وہ سزا کو مجھے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. دل ہی دل میں تڑپنے لگا. نہ اس کے پاس وقت ہے دعا کرنے کے لیے، نہ توبہ کرنے کے لیے، نہ نادم ہونے کے لیے، نہ اشتبار ہونے کے لیے. رب کے سامنے سر کو سجود کر کے دعا کروں گا، اتنا بھی وقت نہیں. دل میں اس کے تڑپ ہے، دل ہی دل میں پکار رہا ہے اپنے رب کو. اس تڑپتے ہوئے دل سے پکارا ہے رب کریم، زبان بھی نہیں کھول سکتا. اس کے ضمیر کو معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. دل میں تڑپتے ہوئے پکارا ہے رب کریم، اے غفور رحیم، اے 70 ماہ کی محبت رکھنے والے رب، آج امیر المومنین کے سامنے تو میری لان رکھ لیتا ہے. خدا کی عزت کی قسم اس کے پاس سے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ دل میں اس کا تڑپنا اللہ کو اتنا پسند آیا، یہ شرمندگی، یہ ندامت اللہ کے دل پسند آئی. جیسے ہی امیر المومنین نے کہا کہ اے شخص بدلا اس بچے کے اندر کیا ہے، اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں، اس کی تفتیش کرنا چاہتا ہوں، اس مکے کو کھول کر بتلایا جاتا ہے اللہ اس گناہگار پر ایسا کرم کرتے ہیں، اس کی توبہ کو ایسا قبول کرتے ہیں، وہاں پر شراب کی جگہ سرکہ نظر آنے لگتا. یہ کیا ہے؟ یہ سچے دل سے توبہ کیا ہوتی ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کس نے کتنا چھوٹا گناہ کیا. رب یہ دیکھتا ہے کہ کون سچے دل سے حقیقی توبہ کر رہا ہے یا پھر صرف زبان سے یہ توبہ کے الفاظ استعمال کر رہا ہے. بہرحال حاضرین محترم و سامعین کرام، آج کی یہ مقدس رات ہے، ایسی مغفرت والی رات ہے جس کے اندر بڑے سے بڑا اگر گناہگار سچی توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ ایسا گناہ اس نے کر دیا اپنی زندگی میں، لیکن اب دوبارہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے توبہ
کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور آج کی رات کے بارے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے یہ مقدس رات جو ہمیں عطا فرمائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کی قوم کا ایک شخص تھا، وہ بڑا زاہد اور بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا، زاہد اور عابد شخص تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی طویل عمر عطا کی تھی، کیونکہ پچھلے زمانے کی جو امتیں تھیں ان کو اللہ نے بڑی طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 1000 سال کی عمر، 500 سال کی عمر، بنی اسرائیل کے زمانے میں 200-300 سال کی عمر اللہ رب العزت عطا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس گناہ وہ جو بندہ تھا جو زاہد و عابد شخص تھا 300 سال کی عمر عطا کی، اور اپنی 300 سالہ ساری زندگی اس نے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، روایت میں آیا کہ بے ریا عبادتیں، یعنی کہ دکھاوے والی نہیں، ریاکاری والی نہیں، بلکہ چھپ کے عبادتیں کرتا تھا، پہاڑوں کے غاروں میں چھپ کے عبادتیں کرتا تھا، جنگلات کے اندر جا کر چھپ کے عبادتیں کرتا تھا، بے ریا اخلاص والی عبادتیں کرتا تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بنی اسرائیل کے شخص کے بارے میں ہم نے سنا ہے، کیا آپ کی امت میں بھی کسی شخص کو اتنی عمر عطا کی جائے گی؟ کوئی ایسا زاہد و عابد متقی شخص آپ کی امت میں ہوگا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میرے پیارے صحابہ سنو، امت محمدیہ پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ تم کہتے ہو کہ بنی اسرائیل کے اندر 300 سالہ عبادت کرنے والے، بے ریا عبادت کرنے والے زاہد و عابد کے بارے میں تو تم بیان کر رہے ہو۔ سنو، اللہ امت محمدیہ کے اندر ہر سال ایک ایسی رات عطا کرنے والا ہے۔ وہ کون سی رات؟ نصف شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں شب۔ جو شخص اس رات کو عبادت کرتے ہوئے گزارے گا، اللہ کو راضی کرتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، نوافل پڑھتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سرو سجود ہوتے ہوئے، اس طریقے سے عبادت کرتے ہوئے جب گزارے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو بنی اسرائیل کے 300 سال عبادت کرنے والے زاہد سے بڑھ کر کہیں زیادہ جو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو مطلب کیا؟ یعنی اللہ رب العزت امت محمدیہ پر اتنے مہربان ہے کہ عبادت